السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ساؤتھ پوسٹ ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان حافظ سرفراز علی انصاری۔ ناظرین، ہم ایک ایسے ملک میں زندہ رہ رہے ہیں، ہم ایک ایسے ملک کے باشندے ہیں جہاں پر ایک بحران ختم ہوتا ہے تو دوسرا شروع ہو جاتا ہے، یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک بحران ختم ہونے سے پہلے ہی ہمیں ایک دوسرے بحران کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ گزشتہ 8 دہائیوں سے ہمارا ملک یہ سب کچھ برداشت کرتا چلا آ رہا ہے۔ اس میں کس کا نقصان ہو رہا ہے یا کس کا قصور ہے، یہ کوئی آج تک طے نہیں کر پایا۔ اب پچھلے مہینے کو لے لیں، 1-2 مہینے کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کو لے کر ملک کے اندر ایک واویلا شور مچا ہوا تھا۔ 26ویں آئینی ترمیم منظور ہو گئی، اس میں کیا فیکٹر سامنے آئے، کیسے ہوا، کس کو اس کا فائدہ ہوگا یا کس کو اس کا نقصان ہوگا، اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں روزنامہ جنگ ملتان کے ایڈیٹر، کالمسٹ، تجزیہ نگار ظفر حیر صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ ان سے ہم بہت سارے سوالات کریں گے، لیکن سب سے پہلے سر آپ سے یہ سوال ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہوئی ہے، تو آپ کے خیال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا ہیرو ہمیں کس کو کہنا چاہیے؟ مولانا فضل الرحمان کو اس کا کریڈٹ جائے گا، یا بلاول بھٹو زرداری صاحب کو، یا کوئی اور طاقت اس کے پیچھے ہے؟ آپ نے سوال بڑا زبردست کیا، لیکن تھوڑا مشکل سوال بھی کر دیا آپ نے، کیونکہ ہمارے ہاں جو اصل ہیرو ہے وہ تقریباً پتہ تو سب کو ہوتا ہے، پتہ نا، وہ خوب پردہ ہے، چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، سانپ چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ تو ہیرو تو وہی ہے جو اس ملک کا نظام چلا رہے ہیں، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے سرفراز صاحب کے کوئی ڈکی چھپی باتیں نہیں ہیں کہ ہم یہاں جو بھی ہوتا ہے اسکرپٹ کے مطابق ہوتا ہے، پلان کے مطابق ہوتا ہے، اور پیار پہ ترتیب دے دی جاتا ہے، اور پھر سارا کچھ مسئلہ بندی سے ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ہیرو تو جو ہے سو ہیں، لیکن بظاہر جو اس وقت جو ٹاپ پوزیشن پہ تھے اور جو ایفرٹس کر رہے تھے، جن کی بھاگ دوڑ ایفرٹس نظر پہ آ بھی رہی تھی، تو وہ بلاول بھٹو ہیں۔ تو بلاول بھٹو کا یہ بھی تھا کہ یہ میری والدہ کا ڈریم تھا کہ انہوں نے مثال کی جمہوریت کیا، تو اس میں یہ تھا سارا کہ ہم پارلیمنٹ کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پاورفل بنائیں گے۔ سر تو میرا سوال اس لیے تھا کہ جے یو آئی جو ہے وہ اس کا سارا کریڈٹ مولانا صاحب کو دینا چاہ رہی ہے، تو اس وجہ سے آپ چونکہ ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، آپ نے بہت سارے جو ہے اس ملک کے اندر بحرانوں کو دیکھا ہے اور ان کو حل ہوتے بھی دیکھا ہے، بہت ساری تحریکوں کو بھی دیکھا ہے، آپ نے بہت سارے سیاستدانوں کو آپ پرسنلی جانتے ہیں، اس وجہ سے آپ سے پھر آپ مجھ سے سوال یوں کریں کہ اس عینی ترمیم کا جو 26ویں ہوئی ہے، اس کا بینیفیشری کون ہے زیادہ؟ یہ اگلا سوال تھا میرا، ہیرو سے ہٹ کے ہیرو تو ہو گئے یہ بلاول سوال صاحب جو اگلا ہے، بلاول نے بڑی ایفرٹ کی، اور میں دیکھ رہا تھا جب بلاول اس میں نکلے ہوئے تھے، بہت چہرے پہ تھکاوٹ ہوتی تھی، اور وہ بڑی بار کونسلس بھی ملے اور سیاستدانوں سے بھی ملتے رہے، ایک کے بعد جاتے تھے، دوسرے کے بعد جاتے تھے، لوگوں کو ان کو جوڑتے بھی رہے۔ تو وہ ہیرو تو میرے خیال میں بظاہر جو ہے وہ بلاول صاحب ہی ہیں۔ جی جی، ایک ایک دن میں مولانا صاحب کے دو گھروں کا دو ٹائم جو ہے نا گھروں اس کا میں آپ طواف۔ دیکھیں کہ اصل تو پھر بینیفیشری مجھے تو مولانا صاحب نظر آتا ہے کہ تھوڑی سی سیٹ ہونے کے باوجود بھی وہ سب کے نظروں میں تھے، اور پی ٹی اے بھی ان کے نہیں سر، لیکن نا مولانا صاحب نے ایک بات اب کی ہے، انہوں نے کہا کہ میں آج بھی اپوزیشن کے ساتھ کھڑا ہوں، میں اتحادی نہیں ہوں گورنمنٹ کا، اور یہ جو کچھ میں نے کیا ہے یہ اپوزیشن کے ساتھ مل کر میں نے کیا ہے۔ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کیسے مزے کی بات ہے نا، پیسی کو سیاست کہتے ہیں۔ اور میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں جو ریئل پولیٹکس کر رہے ہیں، جو سیاستدان ہیں، سمجھ ہے، تدبر ہے، فہم ہے، وہ مولانا فضل الرحمان میں ہے کہ وہ دیکھیں اپوزیشن بھی بیٹھے ہیں اور فائدے بھی سارے کے سارے لے رہے ہیں، سب انہیں کے پاس کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ رونق کے محفل ہیں۔ اور وہی پی ٹی آئی جو کل کلاں ان کو اتنے ایسے برے القاب سے نوازتی تھی، تو ان کے پاس جا بھی رہتے، سر ان میں کے یہی امامت سوال میں نماز کرنے پڑھ لگا رہے تھے۔ تھا کہ مطلب آپ نے بڑی تعریفانہ جو ہے نا کلمات ادا کیے مولانا صاحب کے لیے، وہ ہے بھی سیاسی بصیرت ان کی، لیکن سر یہ کچھ عرصہ پیچھے چلے جائے تو نفرت کی حد تک یہ پی ٹی آئی کو لیتے تھے، اور پی ٹی آئی کے جو بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب ہے وہ بھی ان کو نفرت کی حد تک ان کا ذکر کرتے تھے، مطلب اوے فضلو، اور اس طرح جو ہے نا وہ آوارہ قسم کے القاب عمران خان صاحب کے لیے مولانا صاحب استعمال کرتے۔ تو یہ کون سی سیاست ہو رہی ہے ہمارے ملک کے اندر کہ مطلب اب ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہیں وہ دونوں؟ اچھا دیکھیے، پہلے بھی کچھ لوگ آپ ہی کے چینل سے 2 دوستوں سے بات چیت ہوئی، تو وہ یا پھر ایک اور چینل کے دوست ہیں، جمشید رضوانی صاحب ہمارے دوست ہیں، ان سے بھی انہیں بھی یہ سوال ہوا، سیاست کی بات ہوئی کہ سیاستدان، میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں 1980 کے بعد جو ضیاء الحق صاحب کا الیکشن تھا
85 والا جو غیر جماعتی بنیادوں پر ہوا تھا، اس کے بعد جو لاٹ آئی ہے نا وہ سیاسی لوگوں کی نہیں ہے، وہ سارے کے سارے جو ہے نا ایک مخصوص جو ہے نا نرسری سے تیار ہوئے سیاستدان ہیں، اور پھر وہ اپنے آقا کی زبان میں بولتے ہیں۔ اس سے پہلے کیا وہ دیکھو والی دیکھیے سیاستدان تو تھے نا، سیاستدان جب تھے تو جیسے نواب رسول اللہ خان صاحب تھے، مولانا مفتی محمود صاحب تھے، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور نواب رسول اللہ خان صاحب کا نام لیا، خان ولی خان صاحب تھے، جی ایم سید تھے، بہت سے لوگ تھے جو سیاستدان تھے، وہ بیسیکلی سیاستدان تھے۔ چودھری زہیر صاحب تھے۔ یہ لوگ سیاستدان کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا، بات کرنا۔ آپ سارا ماضی میں چلے جائیں دیکھیں تو گول میز کانفرنسیں ہوتی تھیں، یہ لوگ اکٹھے ہوتے تھے، اتحاد بنتے تھے، ٹوٹتے تھے، بات ہوتی تھی، ایک دوسرے کی بات سنتے تھے۔ لیکن اب جو دور آ گیا ہے سر، اب بات نہیں سنتے۔ اب مثلا عمران خان صاحب ہیں، اس وقت پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں وہ، اور بڑے لوگ ان کے ساتھ ہیں، بہت زیادہ، خاص طور پر نوجوانوں کے ساتھ ہیں، لیکن وہ کسی سے بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ہاں میں فوج کے ساتھ بیٹھ بات کرنے کو تیار ہوں، لیکن سیاستدانوں سے بات نہیں کرتے۔ پھر جب تک بات نہیں کریں گے راستہ کیسے نکلے گا؟ پھر ایک چیز اور بتاؤں گا سفرا صاحب، یہ جو ہم پڑھا کرتے تھے اس میں میس کمیونیکیشن میں جب ماسٹر کیا آپ نے بھی، تو ہم نے بھی پڑھا تھے، ایک پولیٹیکل سوشلائزیشن ہوتی ہے، سویلائزیشن ہوتی ہے، تو انسان سیکھتا ہے، اپنے والدین سے سیکھتا ہے، اساتذہ سے سیکھتا ہے، اساتذہ سے سیکھتا ہے۔ تو جب ہم سیاستدان، ہمارے جو لیڈر ہیں، وہ ہمیں یہ دیں گے اپنا امپریشن کہ بھی کسی سے بات نہیں کرنی، بیٹھنا نہیں ہے، سب چور ہیں، سب ڈاکو ہیں، تو راستہ کیسے نکلے گا؟ اور اس کا رزلٹ کیا نکلا ہے؟ اب نیچے تک یہ بات آ گئی ہے، لوگ آپس سے بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہیں، لوگ کسی کو سنتے نہیں ہیں، لوگ کہتے ہیں بس جو میری بات ہے، جو میرا لیڈر کہہ رہا ہے وہ سچ ہے، اس پہ تنقید کرنے پہ لوگ ایک دوسرے کو مارنے پہ تل جاتے ہیں، زندہ چلا رہے ہیں لوگوں کو۔ اچھا ظفر صاحب یہ بتائیں کہ 26ویں آئینی ترمیم منظور ہو چکی ہے، یحییٰ آفریدی صاحب نئے چیف جسٹس پاکستان کے بن چکے ہیں، جس طرح بھی ہوئی، جس نے بھی کروائی، اس سے ہٹ کر آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت نے جو سوچ کر چیف جسٹس بنایا ہے یا یہ آئینی ترمیم لائے ہیں تو کیا وہ اس سے ہوگی؟ کیونکہ انہوں نے جو آتے ہی 2 فیصلے دیے ہیں، ایک انہوں نے کہا کہ فل کورٹ ریفرنس جو ہے نا وہ بیٹھے گا، قاضی فائز عیسیٰ نے اس کو بیٹھنے سے منع کر دیا تھا۔ دوسرا انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے، اور وہ جو آئینی کمیٹی ہے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کرے گی سپریم کورٹ کا، اس میں انہوں نے دوبارہ سے منیب اختر کو نکالا تھا، قاضی فائز وہ ڈال دیا انہوں نے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت جو اب ہنی مون منا رہی ہے اس کی آئینی ترمیم کے بعد، کیا ان کے اچھے دن ہی رہیں گے یا برے دن شروع ہو جائیں گے؟ دیکھیں کتنی آپ نے خوفناک بات کر دی، اب اپنے 2-3 باتیں اکٹھی کر دی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو ترمیم آئی ہے اس کے بینیفیشری جو چاہ رہے تھے، جو اس کے بینیفٹس چاہ رہے تھے، حکومت جو سوچ کے حکومت نے یہ ترمیم لائے ہیں کہ کیسے وہ مفاد حاصل کر سکیں گے وہ فائدے۔ تو دیکھیں جب بھی کچھ جنہوں نے 1973 کا آئین بنایا تھا، کیا ان کے ذہن میں ہوگا کہ کوئی ایسا بندہ بھی آئے گا جو آئین کو سسپینڈ کر دے گا، آئین کو ختم کر دے گا اور آپ کو مرسلہ لگا دے گا؟ ان ذہن میں یہی ہوگا نا کہ اب ملک میں آئین بن گیا ہے۔ نہیں آپ کو لگتا ہے کہ یحییٰ آفریدی صاحب یہ 26ویں ترمیم کو ہی ختم کر دیں؟ نہیں، میں یہ بات نہیں کرنا چاہ رہا، میری بات سنیں۔ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے کہا نا کہ بھئی یہ جو حکومت نے اتنی محنت کر کے یہ ترمیم آئین میں کر دی ہے، تو کیا اس سے حکومت کو وہ فائدہ حاصل ہوگا جو وہ چاہ رہے ہیں؟ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جن لوگوں نے 1973 کا آئین بنایا تھا، انہوں نے بھی یہی سوچ کے بنایا تھا نا کہ اب اس کے بعد کوئی مرسلہ نہیں آئے گا، کوئی ایوب خان نہیں آئے گا، اب ہم آرام سے جو ہے جمہوری طریقے سے ملک چلائیں گے۔ لیکن اس کے بعد ایوب خان آئے، اس کے بعد وہ ضیاء الحق کی صورت میں آیا، وہ مشرف کی صورت میں آیا، انہوں نے آئین کو معطل کیا۔ اس کے بعد انہی ججز نے، انہی عدالتوں نے جو ہے وہ پی سی او کے تحت جو ہے نا وہ حلف اٹھایا، سارا کچھ کیا لوگوں نا۔ تو اب جو دیکھیں، یا تو کوئی ایسی جگہ ہو نا کہ جہاں پہ کبھی آئین نہ توڑا گیا ہو، آئین کا بہت احترام ہوتا ہو، یہاں تو ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد طاقت ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ میں سب کچھ ہوں، جیسے انہوں نے۔ اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ یحییٰ آفریدی صاحب کس طرح کے چیف جسٹس ثابت ہوں گے؟ دیکھیے اصولی طور پہ تو ہم ہر جج سے یہ توقع کرتے ہیں کہ جب اس نے اوتھ لے لیا کہ میں آئین کا تحفظ کروں گا، آئین کے مطابق چلوں گا، ہماری تو ہماری بھی یہی خواہش ہوگی، اور جج کی بھی یہی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ آئین کے مطابق جو ہے وہ چلے۔ لیکن یہاں آپ کے سامنے لوگوں نے اسی جو ہم خیال ججز تھے، وہ آئین کو ری رائٹ بھی کرتے رہے۔ وہ ثاقب نثار صاحب کہتے ہوتے ہیں کہ آئین کی تشریح کیا ہوتی ہے، وہ ہم کریں گے، جو ہم تشریح کریں گے وہی آئین ہوگا۔ یہ باتیں آن دی ریکارڈ ہیں۔ مقصد تو یہ نا کہ جب کوئی چیز بن گئی ہے اس پہ پورے کا پورا عمل کیا جائے۔ آج تک عمل تو ہوا نہیں ہے، نہ 73 کے آئین پہ عمل ہوا، نہ 18ویں ترمیم پہ عمل ہوا، پتہ کتنی 26ویں ترمیم آ گئی ہے۔ میں کوئی زیادہ خوش فہم نہیں ہوں کہ یہ بن گیا ہے، تو ابھی بھی لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ اندازہ کریں، جیسے بھی آپ نے بات کی
کہ یا فریدی صاحب آ گئے ہیں تو کیا حکومت کو سخت وقت دیں گے؟ بھائی جج صاحب جو ہیں وہ ان لوگوں کو انصاف دینے کے لیے ہیں، ملک میں جو ہے نا رول آف لا پیدا کرنے کے لیے آئے ہیں. ان کے بعد جو ہزاروں مقدمات پینڈنگ پڑے ہیں، سزائے موت کے قیدیوں کے مقدمہ اچھا پینڈنگ نہیں، پڑے ہیں، ہمارے ملک میں تو سر اس طرح اس نہیں کو ہوتا دیکھیں کہ نہ کہ جا کے یہاں پہ سیاست کریں گے. یحییٰ فریدی صاحب سے پہلے قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے. آپ نے دیکھا کہ ایک ملک کی بڑی سیاسی طاقت جو ہے پاکستان تحریک انصاف، اس کے جتنے بھی ورکرز یا پیروکار ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف تھے. ان کو یہ لگتا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی رہائی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، یا جو بھی ہیں جس پاکستان تحریک انصاف کو دیوار کے ساتھ لگانے میں وہ سمجھتے تھے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا سب سے بڑا ہاتھ ہے، اور وہ گالم گلوچ دبا کے کر رہے تھے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یحییٰ فریدی صاحب کے آنے کے بعد کیا وہ سلسلہ تھم جائے گا یا چلتا رہے گا؟ نہیں، یہ تو ٹرینڈ بن گیا ہے. جو جج آئے گا جو آپ کے حق میں فیصلہ کرے گا آپ سمجھتے ہیں وہی انصاف ہے. جو فیصلہ آپ کے خلاف جاتا ہے وہ سمجھتے ہیں جج بک گیا ہے. یعنی کہ ایون میں نے کورٹ رپورٹنگ کرتا تھا تو میں دیکھا کرتا تھا کہ ہمارے وکلاء دوست جو ہیں جب مقدمہ ہار کے آتے تھے تو جج کو بیٹھے گالی دے رہے ہوتے تھے کہ جج نے ناانصافی کی ہے اپنے جو ان کا کلائنٹ تھا اس کو مطمئن کرنے کے لیے. یہ تو کلچر چلا آ رہا ہے. پھر سیاستدان شروع ہو گئے. اب خیر تو سوشل میڈیا آ گیا ہے. اب میں جو لوگ قاضی فیصل سے وہ گالیاں دے رہے تھے میں نے تمام یوٹیوب سارے پروگرام سنے. میں نے سارے میری کوشش تھی میرے کالم پڑھوں کہ لوگ گالیاں کیوں دے رہے ہیں. کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی کہ قانون کی یہ شک آئین کی یہ شک کے خلاف گئے ہیں یا انہوں نے قانون کی اور آئین کی یہ والی وائلیشن کی ہے. بس جو دشمن ہے گالیاں صرف گالیاں. اب ابھی تک گالیاں دی جا رہی ہیں. دلیل سے کہیں پر میرے پاس سامنے ایک بات بھی ہے. میرے سارے اینکر پرسن کو سننا ہے لگے ہوتے ہیں ٹی وی چینل کے اوپر سوائے کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ بھئی آئین قانون ہے کیا. مطلب ہوا میں جو ہے نا باتیں. یار سر یہاں پہ ہمارے ہاں جو چلتا ہے نا وہ سسٹم یہ چلتا ہے کہ ایک آدمی اسٹیج پہ کھڑا یا بیٹھا ہوتا ہے, آگے 10,000 50,000 کا مجموعہ ہوتا ہے, جو وہ کہہ رہا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ نعرہ فلاں یہ وہ کوئی یہ نہیں سوچتا کہ یار یہ کہہ رہا ہے یہ درست بھی ہے غلط ہے کیا ہے. اور اب جو میں نے پہلے آپ سے بات کر رہا تھا کہ لیڈر جو ہوتا ہے وہ قوم کو راستہ دکھاتے ہیں, یہ نہیں کہ کارکنوں کو جیسے میں نے لاسٹ ٹائم آپ یاد ہوگا چودھری فواد حسین صاحب ہوتے تھے تو انہوں نے کہا تھا جی کہ ان کی کلپ چل رہا تھا کہ وہ اسے رانا ثناء اللہ سے ہاتھ ملا رہے تھے, ٹھیک ہے, اس پہ بڑی تنقید کی کارکنوں کی تم لوگ ہاتھ کیوں ملا رہے ہو ہمیں لڑاتے ہو. تو اس کے بعد چودھری فواد صاحب نے کہا کہ یار ہمارے کارکن پسند نہیں کرتے کہ ہم اپنے مخالفوں سے ہاتھ ملائیں, یعنی کہ بجائے اس کے کہ اپنے کارکنوں کو سمجھاتے ہیں کہ نہیں یار ہم اس ملک میں رہتے ہیں, اس ملک کے شہری ہیں, ہمارے بھلے اختلافات ہیں, ہم سیاستدان ہیں, لیکن یہ کیا ہوا کہ ہمیں تجھ سے کوئی شکل بھی نہ دیکھیں دوسرے کے جنازے بھی نہ پڑھیں. تو یہ جو کلچر ہے نا یہ چل پڑا ہے گالیوں والا, یہ رکنے والا نہیں ہے. ٹھیک. اچھا ظفر صاحب آپ نے ابھی رانا ثناء اللہ صاحب کی بات کی, وہ مشیر ہیں وزیر اعظم کے اس وقت, انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے اس سے پاکستان کے اندر سیاسی استحکام آئے گا اور جو سازشیں ہو رہی تھی ان کا راستہ رک جائے گا. آپ کیسے سمجھتے ہیں, کیا وہ ان کا یہ کہنا درست ہے یا آپ اس دیکھیے کو چونکہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ آئینی ترمیم لے آئیں, ان کی تو خواہش یہی ہے نا کہ سازشیں رک جائیں اور ہماری حکومت 5 سال پورے کر لے اور ہمیں کوئی کچھ نہ کہنا. یہ تو ان کے اپنے خواب ہے نا, وہ اپنا دیکھ رہے ہیں, لیکن اس ملک میں کبھی چلا نہیں. کبھی آپ نے سوچا تھا کہ باجوہ صاحب اور عمران خان صاحب جو ایک پیج پہ ہیں یہ آپس میں لڑ بھی پڑیں گے, اور یہ باجوہ صاحب کو عمران خان صاحب یا پی ٹی والے جو کہتے تھے کہ یہ قوم کے باپ ہے اس کو پھر گالیاں بھی دیں گے. کبھی آپ نے سوچا تھا کہ جنرل فیاض احمدی گرفتار بھی ہو جائے گا. تو یہ سر یہاں کوئی چیز پائیدار نہیں ہے, کیونکہ یہاں پہ نہ کوئی کسی کا احترام ہے, نہ آئین کا احترام ہے, نہ قانون کا احترام ہے, نہ کوئی چیز جو ہے وہ اس پہ کوئی. ہم نے یہاں یہ بھی دیکھتے رہے کہ جب مرسلہ آتا تھا جو حکومت جاتی تھی جو اپوزیشن ہوتی تھی وہ مٹھائیاں بانٹ رہی ہوتی تھی. میں نے مسلم لیگ نون کے لوگ بھی مٹھائیاں بانٹتے دیکھا ہے, میں نے پارٹی کے لوگوں بھی مٹھائیاں بانٹتے بھی دیکھا ہے, اور آج بھی وہی ہے. اچھا ظفر صاحب یہ بتائیں, اب ہم دوسری سائڈ پہ آ جاتے ہیں کہ بشریٰ بی بی کی رہائی ہوئی ہے, انہوں نے 9 ماہ جیل کاٹی ہے, اب وہ رہا ہو چکی ہیں. کیا یہ کسی ڈیل کا نتیجہ ہے یا مطلب کہ یہ ان کو انصاف ملا ہے؟ حالات ماضی تو یہ بتاتا ہے کہ یہاں کوئی کام بھی بغیر اسکرپٹ کے نہیں ہوتا, اور بشریٰ بی بی کی رہائی سے پہلے بھی پہلے فیصل بھاٹا نے کہہ دیا تھا کہ وہ رہا ہو رہی ہیں اور اس کے بعد عمران خان بھی رہا ہو جائیں گے. تو یہاں کوئی نہیں مطلب آپ کو لگتا ہے عمران خان صاحب بھی رہا ہو جائیں گے؟ یار اب مولانا فضل الرحمان صاحب کی آپ جماعت کی بات سنیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پی ٹی آئی جو ہے وہ اس ترمیم پر جو ہے ہمارے ساتھ تھی. 26ویں آئینی ترمیم پر مولانا فضل الرحمان کی جماعت کہہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی ہمارے ساتھ تھی اور ہم ان کو روکا کوئی بات نہیں ووٹ پورے تم لوگ ووٹ نہ دو, اور ان کی اس بات کی پی ٹی آئی کے کسی حلقے سے کہیں سے تردید نہیں آئی.
ہاں بلکہ یہ فیصل واڈا صاحب بھی آن ریکارڈ آگے کہہ چکے ہیں کہ تو فیصل عمران واڈا خان تو ہم اور کہتے ہیں نا کہ ایک اور لابی کا بندہ ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان اور ان کی جماعت کے جنرل سیکرٹری جو ہے کیا نام ہے کو سمرو صاحب جو ہیں، وہ انہوں نے کہا ہے کہ بھئی ہمارے ساتھ پی ٹی آئی جو ہے نا اس ترمیم پر موجود تھی اور ہمارے ساتھ اتحاد اس میں جو ہے نا ان کا ان کی رضامندی شامل تھی. آپ اب کا آپ دیکھیں مطلب ہے کہ لاسٹ ٹائم جب آرمی چیف ایکسٹینشن ہوئی تھی، مسلم لیگ بظاہر باتیں کرتی رہی تھی، لیکن اس کے بعد ڈیل ہوئی، نواز شریف باہر گئے، آج ترمیم ہوئی، اور جو ترمیم کروانے والے جو سب سے بڑے جو قریبی تھے پی ٹی آئی کے مولانا فضل الرحمان صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی ہمارے ساتھ جو ہے نا اس میں وہ لوب میں تھی اور ہمارا ہم اس میں راضی تھی، کہیں سے تردید نہیں آ رہی. تو اس سے یہ لگتا ہے کہیں ڈیل ہوئی ہے کہ آپ ترمیم منظور کروا لیں اور اس کے بعد آپ کی رہائیاں ہیں. بشرا بی بی کی بھی رہائی ہو گئی، عمران خان کی بہنوں کو بھی چھوڑ دیا گیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بشرا بی بی باہر آ کے پارٹی کو لیڈ کریں گی، یا کہ مطلب جو موجودہ قیادت ہے گور خان صاحب یا دیگر عمر ایوب خان صاحب وہی چلائیں گے سر پارٹی کوئی کو؟ بھی لیڈ کرے، اس کو لیڈ کرے گا آگے عمران خان. باقی یہ جیسے بھی تھوڑا بہت چلتا رہے گا، چلے پارٹی ہے موجود ہے، کبھی غور خان آ جائے گا، تو کبھی علیمہ خان آ جائے گی، تو کبھی بشرا بی بی صاحب آ جائے گی، کوئی آ جائے گا، ٹھیک ہے. لیکن اس پارٹی کو عمران خان صاحب نے لیڈ کرنا ہے، اور عمران خان صاحب سے جو بھلے ڈیل کر لیں، جو مرضی کر لیں، جو عمران صاحب کو ہم سمجھیں ساری صورتحال میں، وہ نہ کسی ڈیل کے پابند رہیں گے، نہ کسی ڈیل کے پابند رہیں گے. جب عمران خان باہر آ گیا نا، اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا. عمران خان باہر نہیں آئے گا. اچھا اچھا سر، یہ بتائیں، آخری سوال ہے کہ کل جو ہے صدر پاکستان، وزیر اعظم اور آرمی چیف تینوں نے سر جوڑ کر بیٹھے، اور اس کا اعلامیہ انہوں نے یہ جاری کیا ہے کہ یہ ملک کے اندر معیشت کو بحال کرنے کے لیے یہ ایک میٹنگ جو ہے اہم کی گئی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا چیز ہے سب سے زیادہ جو ملک کے اندر معاشی سرگرمیوں کو خراب کر رہی ہے؟ سر ایک تو ہمارا سیاسی ادب استحکام ہے. جب تک آپ کے ملک میں سیاسی ادب استحکام ہے، جب یہ تلوار لٹکتی رہے گی کہ جج حکومت کو ختم کر دیں گے یا کوئی جنرل آ کے حکومت کو ختم کر دے گا، اس وقت آپ کے ملک میں کوئی انویسٹمنٹ بڑی نہیں آ سکتی. سر اس کے ساتھ ایک سیکنڈ کوسچن یہ بھی تھا کہ دہشت گردی پھر سے سر اٹھا سر رہی ہے. ڈیفینیٹلی آپ اس کی اگر ہم اس کو تانے بانے ملائیں نا سارے کے سارے، ہم یہ جو پنجاب غرض کل والا واقعہ ہے اس کو ساتھ میں لائیں، ہم وہ جو ڈی چوک پہ دھرنے اس کے سنگائی ترتیب کی کانفرنس سے پہلے جو دھرنوں کو دیکھ لیں، اور اس سے پہلے سارا یہ کچھ ججز کے امریکہ کے دورے دیکھ لیں، اور اس کے بعد عدلیہ میں ایک بحران جو پیدا کیا گیا اس کو دیکھ لیں، ججز کی سارے بیکارڈ کو دیکھ لیں. یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نارمل نہیں ہیں. آپ اس سب کو جوڑیں اس کے ساتھ سی پیک کے ساتھ جوڑیں. سی پیک کا سیکنڈ فیز جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ایک بڑا ملک جو ہے سی پیک کے خلاف ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ ایک سارے جو بھی بیانے بن رہے ہیں، اس کراچی میں چائنیز انویسٹرس رہے ہوئے تھے، ان کو نشانہ کیا گیا، ان کے اوپر حملہ کیا گیا، ٹھیک ہے نا. اس میں اموات ہوئیں. چائنیز کو پہلے 2-3 دفعہ فوکس کیا جا چکا ہے. تو کچھ لوگ نہیں چاہتے کہ پاکستان جو ہے وہ ترقی کی راہ پر جائے، اور اس کو بلیک میل کرنے کے لیے یہ دو بڑے ہتھیار سب آزمائے جا رہے ہیں. سیاسی استحکام نہ ہونے دیں اور ملک میں دہشت گردی کو فروغ دیں. اسی کے لیے کل یہ تینوں بڑے اکٹھے بھی ہوئے ہیں، اور اس کے اندر کی جو بات ہے وہ یہی ہے کہ طے ہو گیا کہ سیاسی استحکام بھی لایا جائے گا، اور ملک سے دہشت گردی کا ہر صورت میں خاتمہ کیا جائے گا، اور اس کے لیے تمام وسائل استعمال کیے جائیں گے، اور ریاست کے بارے میں بالکل سیدھی ہو گئی ہے. تھینک یو سو مچ سر. آپ کی مہربانی سر. آپ آج کے پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے. اسٹے ٹون ود ساؤتھ پوسٹ ڈیجیٹل. اللہ حافظ.